بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، دنیا میں انسان آتا ہے جانے کے لیے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جس اعزاز کے ساتھ انسان دنیا میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین سارے خاندان والے اس بچے کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بچہ معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اس کے آنے کی سارے خاندان والوں کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو آنے کی ترتیب ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے اور دنیا کی زندگی اس کی اللہ کی مرضی اور منشا پر گزرتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزرتی ہے، تو جب وہ یہاں سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا۔ تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو گود میں لیتے ہیں، اس کو خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، فکر مت کرو۔ وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ساتھی ہیں، دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ نے تمہاری مہمان نوازی مغفرت سے کی ہے، رحمت سے کی ہے۔ تو نیک انسان اللہ کا فرما بردار جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بھی استقبال ہوتا ہے جس طرح دنیا میں آنے والے ہر بچے کا استقبال ہوتا ہے، لیکن دنیا سے جانے والے ہر انسان کا استقبال نہیں ہوتا۔ نیک انسان جاتا ہے دنیا سے تو فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں، قبر بھی اس کو کہتی ہے کہ تیرے آنے کا انتظار تھا، تیرے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔
زمین پر چلنے والوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ تو تھا. آج میرا سلوک دیکھیو اپنے ساتھ. القبر روضۃ من ریاض الجنہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس نیک آدمی کے لیے قبر اتنا کشادہ ہو جاتی ہے، تا حد نظر، تا حد نگاہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار نافرمان دنیا سے جاتا ہے، فرشتے اس کا استقبال کوئی گلاب کے پھولوں سے اور کوئی بہترین قسم کے کفن سے نہیں کرا کرتے، گندے کپڑے میں اس کی روح لپیٹی جاتی ہے. گندے کپڑے میں، گندے اور خوفناک چہروں سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. گنہگار کی جسم سے جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے اثرات ہوتے ہیں، وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتا. اس قدر خوفناک لوگ اس کی روح کو لینے آئے ہوتے ہیں. اور جب وہ قبر تک پہنچتا ہے تو قبر اس کے آنے پر خوش نہیں ہوتی، ناراض ہوتی اور کہتی تیرا آنا مجھے سب سے برا لگا. زمین پر چلنے والوں میں سب سے برا تو ہی تھا. آج تو میرا سلوک دیکھیو میں تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں او حفرۃ من حفر النار. قبر ایسے گناہ گار کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، جہنم کا گڑھا. اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس کو پیس دیا جاتا ہے، دبوچ دیا جاتا ہے گنہگاروں کو. تو خوش نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارا کرتے ہیں. جب دنیا سے جایا کرتے ہیں تو آسمان بھی ان پر رویا کرتا ہے، زمین والے بھی ان پر رویا کرتے ہیں، آسمان بھی ان پر رویا کرتا ہے. اور بد نصیب لوگ ہوا کرتے ہیں کہ دنیا میں غفلت کی زندگی، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارا کرتے ہیں. ان کے جانے سے زمین شکر کرتی ہے کہ یہ چلا گیا. یہ ایسا بدنما اور یعنی منحوس انسان تھا کہ اس کی وجہ سے نحوستیں تھیں، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. جانور تک اس کے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چلا گیا، اس کی وجہ سے رحمتیں رکی ہوئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات اور آخرت کے سارے حالات کھول دیے ہیں، خبردار کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں زندگی گزارو، رہو، لوٹ کر آنا ہے، لوٹ کر آنا ہے. اچھے انسان بن کر رہو گے اچھا استقبال ہوگا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رہو گے تو پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے شہادت پر میدان جہاد میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل، پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ پا رہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسی کیا اس میدان میں اس جگہ پر آپ کو پاؤں رکھنے میں دشواری ہے یا تنگی ہے، یہ جگہ نہیں ہے کہ آپ پنجوں پر چل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی کا نام لیا کہ اس کی شہادت پر اتنے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترے ہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کہ جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی زمین پر. اس کی شہادت پر، اس کے دنیا سے جانے پر آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترے ہیں اس کے استقبال کے لیے، اتنی تعداد میں ہیں کہ زمین پر پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پنجوں کے بل چل رہا ہوں. حضرت عبداللہ ذو البجادین
رضی اللہ عنہ میں اکثر ان کا واقعہ سنایا کرتا ہوں. اسلام لانے پر ان کو ان کے گھر سے نکال دیا تھا, جسم کے کپڑے بھی اتار لیے تھے, لیکن جب انتقال ہو رہا ہے, میدان جہاد میں ہیں اور ان کی طبیعت ناساز اور خراب ہوتی ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنی ران پر رکھتے ہیں, اسی جگہ پر یہ ان کی روح پرواز ہوتی ہے. کیا خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتار رہے ہیں, اور اتارتے وقت اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اس سے میں راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیں. اللہ عبداللہ ذوالوجیدین سے تیرا نبی راضی ہے, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ بھی تو موت ہے, یہ بھی تو مرنے والے دنیا سے جا رہے ہیں, کہ جن کے مرنے پر اللہ کے نبی اپنی رضا اور خوشنودی کا واسطہ دے کر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو بھی راضی ہو جا, جن کے مرنے پر فرشتے زمین پر لاتعداد اتر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے. تو یہ خوش نصیبوں کی موت ہے. وہیں یہ خوش نصیبوں کی رخصتی ہے دنیا سے. ہر شخص کہتا ہے موت کی سختی کی پناہ, اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. ہر شخص موت کی سختی سے پناہ مانگتا ہے. ہر شخص موت کے وقت کی گھبراہٹ اور بے چینی سے پناہ مانگا کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ کی پناہ جب کسی کی موت جسم سے روح نکل رہی ہو اور آخری وقت چل رہا ہو, تو بسا اوقات بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس مرنے والی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ زبان لٹک کر کھینچ کر سینے تک پہنچ جاتی ہے. اتنی بڑی زبان, یعنی روح اس کی نکل نہیں رہی, پیاس سے وہ ترس رہا ہے اور زبان لٹک کر سینے تک آ گئی ہے. چہرہ بگڑ گیا ہے, چہرہ بگڑ گیا ہے. خوف اور دہشت کے اثرات ہیں. کیوں ہے؟ وہ مناظر جو آج ہمیں نہیں دکھ رہے اس کو دکھنے لگ گئے. وہ مناظر جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے, وہ حشر کے مناظر, وہ قبر کے عذاب کے مناظر, وہ جہنم کے مناظر, وہ دکھ رہے ہیں اس کو. ان مناظر سے وہ ڈرا ہوا ہے, ڈر گیا. لیکن جب کوئی نیک آدمی اور کوئی اللہ والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مزے ہی الگ ہوتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انتقال کا وقت تھا تو سارے گھر والے رو رہے تھے, پسماندگان آپ جا رہے ہیں. سارے گھر والوں کی زبان پر تھا واہ حزناہ واہ کرباہ, ہے بلال تیری جانے کا غم, افسوس تو آج ہم سے جدا ہو رہا ہے. اور حضرت بلال نے کہہ رہے ہیں واہ فرحاہ واہ طرباہ, ہائے خوشی خوشی جاؤں گا اور کل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, اپنے ساتھیوں سے ملوں گا. نیک آدمی کی موت اس طرح ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں, جس دن مرنا ہے اس دن غسل کر لیا, کفن نکال کر خوشبو لگا لی کفن پر, پوری تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ زیادہ ہی جلدی ہے مرنے کی. ہاں آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. کچھ لوگ تو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, کچھ لوگ ملاقات سے بھاگتے ہیں. امام غزالی آج کا دن مرنا ہے, اللہ کی طرف سے نشانیاں اور بلاوا آ گیا ہے, کفن تیار کر رہے ہیں اللہ سے ملاقات. حضرت عثمان غنی ہے, جس دن ان کو شہید کیا تو اس دن شہادت والے دن روزے سے تھے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی. لوگوں نے کہا ساتھیوں نے کہا سارا گھر محاصرے میں ہے, بلوائی آپ پر حملہ آور ہیں, کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر کے شہید کر دیں گے. آپ تو بڑے پرسکون ہیں. کہا ہاں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو سوتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی خواب میں. فرمایا تھا اے عثمان آج افطار ساتھ کریں گے, اے عثمان آج افطار ساتھ کریں گے.
میں تو ابھی جانے والا ہوں، وہاں افطار کروں گا۔ تو یہ خوش نصیبوں کی موت ہے بھائی، قابل رشک موت۔ کبھی کسی کی موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، کبھی کسی کو مرتا ہوا بھی نہیں دیکھا۔ اتوار کے دن حضرت والد صاحب، حضرت والد ماجد، حضرت قاری رفعت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جانے کا تو بہت افسوس ہے، افسردگی بھی بہت ہے، دکھ بھی ہے۔ عموماً جانے کے بعد زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا ابا تو دنیا سے چلے گئے، میرا دل چاہ رہا ہے آج وہ ہوتے میں ان کے پاؤں چومتا، ان کے ہاتھ چومتا، ان کے ماتھا چومتا۔ لیکن میں اب نہ ان کا ہاتھ چوم سکتا ہوں، نہ ماتھا چوم سکتا ہوں، نہ پاؤں چوم سکتا ہوں۔ قبر پہ جا کر تو بیٹھ جاتا ہوں، لیکن وہ اپنا ہاتھ نہیں نکالتے کہ میں چوم لوں۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارے تو ابا یا اماں زندہ ہیں، ابا اگر اماں زندہ ہے تو خدا را زندگی میں ان کی قدر جان لیں۔ آج کا دن ہے، خدا کی قسم آج کا دن ہے ان کے ہاتھ پاؤں دھو کر چومنے کا، پینے کا۔ یہ دن جب نکل جاتا ہے ہاتھ سے، پھر انسان حسرت کے ہاتھ ملتا ہے کہ ہائے چلے گئے، اور جب موجود ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی۔ انتقال کا وقت تھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا موت کے سکرات کیا ہوتے ہیں، نہ دیکھے ہیں کبھی، اب دیکھ لیے، موت کی حقیقت دیکھ لی۔ جو تھوڑا بہت دھوکا تھا وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا، جانا ہے۔ تو سکرات، موت کی کیفیات جب شروع ہوئی ہیں حضرت والد صاحب کی، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول تھا، کبھی ان کے حالات انشاءاللہ سناؤں گا۔ ایک ایک نشست میں بیٹھ کر، معذوری بیماری، 22 سال سے ڈائلیسس پیشنٹ تھے، 23واں سال چل رہا تھا، 7-8 پارے پڑھنا معمولی بات تھی۔ مجھے صرف اسی بات کی خوشی ہے، ان کے جانے کا افسوس ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی موت بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی، اس لیے مجھے صبر بھی آ جاتا ہے۔ انتقال کے وقت کچھ دن پہلے میرا ہاتھ یوں پکڑا اور کہا اتصبرون، اتصبرون، قرآن کی آیت سے مجھے صبر دے رہے ہیں، اتصبرون وکان ربک بصیرا، صبر کرو، میرے مرنے پر رونا مت، زیادہ نہیں رونا۔ جب موت کی کیفیت چلی زبان پر، تو میں نے رات سے کیفیت چل رہی تھی، پوری رات بڑے بھائی حضرت مفتی عبدالحق صاحب ابھی جب نماز پڑھائیں گے، پوری رات رات بھر ان کی عموماً رکنے کی ترتیب ہوتی تھی، دن بھر بندے کی رکنے کی ترتیب ہوتی تھی۔ وہ رات کہتے تھے بھائی رات کو میں رکوں گا، فجر کے بعد میری آنکھ نہیں کھلتی، فجر کے بعد تو رک جائے گی۔ تو رات بھر کہنے لگے کہ نعمت ایک ہی آیت پڑھتے رہے، مجھ سے کہنے لگے کہ نعمت ابو رات بھر ایک آیت پڑھتے رہے، بسم اللہ مج، تجوید بہت اچھی تھی، قرآن کی ذرا سی تجوید کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے رہے، پڑھتے رہے بسم اللہ مج، بسم اللہ مج۔ پھر بھائی جان سے کہتے کہ آگے پڑھ، تو وہ کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ ہاں بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چلنا ہے بھائی، اللہ کے نام سے یہ سفر شروع ہوگا، اللہ کے نام سے سفر شروع ہوگا۔ آخری وقت تھا تو میں نے کہا ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں۔ دیکھو یہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھو یہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس سکرات کی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں کیا؟ دیکھو تم، میں نے کہا مجھے نہیں دکھتے، حلیہ بتائیں، حلیہ بتائیں۔ کہا کہ دائیں طرف جو لوگ ہیں یہ تو کچھ اچھے نہیں لوگ معلوم ہو رہے ہیں مجھے، اور یہ جو دروازے پہ لوگ کھڑے ہیں نا یہ بے دین ہے، بے دین، سگریٹ ہے ان کے ہاتھ میں اور سحر جادو لے کر آئے ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر لگا کہ شاید ابو پہ کسی نے جادو بھی کر دیا۔ میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا، مولانا یونس صاحب کو، مولانا فرحات صاحب کو، اور میں نے کہا جلدی سورہ بقرہ پڑھو۔ سورہ بقرہ پڑھی، ہم 6 ساتھی تھے۔ سورہ یاسین شریف 41 دفعہ پڑھی ہم نے مل کر، سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھی،
سربق آواز سے پڑھی. تقریباً 11 سوا 11 کا ٹائم تھا. پھر میں نے کہا سارے ساتھی پڑھ کے چلے گئے. میں نے کہا آپ لوگ جائیں نیچے ناشتہ کریں. تو میں نے کہا ابو صبح سے اٹھے ہوئے ہیں آپ بھی, میں بھی صبح سے اٹھا ہوا ہوں, تھوڑی دیر لیٹ جائیں, میں بھی سو جاؤں گا. تو کہنے لگے اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو اپنا چہرہ اس طرف کیا یوں کرنے کے لیے جیسے آرام کر رہے ہوں. مجھے کہا جو لیٹو. اور مولوی یونس صاحب سے اور چھوٹے بھائی سے کہنے لگے اس کے آرام کا خیال کرو, اس کو بے آرامی نہیں ہونی چاہیے. میں لیٹ گیا. اس لیٹنے سے پہلے پھر میں نے ابو سے پوچھا, میں نے کہا ابو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. پھر فرمایا آ گئے. وہ آ گئے. میں نے کہا کون آ گئے؟ کہہ رہا آ گئے دیکھو تم. میں نے کہا مجھے تو نہیں دکھ رہے. میں نے کہا اچھا حلیہ بتائیں, سنت کے مطابق ہے سنت کی خواہش؟ سنت کے مطابق. ان کے الفاظ ہیں سنت کے مطابق. میں نے کیسے ہیں؟ ضعیف ہیں, موت کے فرشتے ہیں. کوئی خوف, کوئی گھبراہٹ, کوئی بے چینی, کوئی تکلیف, جسمانی بیماری تکلیف کا احساس تھا, لیکن آنے والوں کے استقبال آ گئے لینے آ گئے مجھے. میں جا کے لیٹ گیا. مجھے کہا تم لیٹو. اور ساتھی سے کہا اس کے لیٹنے کا خیال کرو, اس کی نیند خراب نہ ہو. میں ادھر لیٹا ہوں, بالکل قریب میں بستر ابا کے, اس کے ساتھ میرا بستر تھا. اور میری مشکل سے 5 منٹ کی آنکھ لگی ہوگی, 10 منٹ کی آنکھ لگی ہوگی. تو چھوٹا بھائی بار بار آ رہا جا رہا تھا. اس نے ایک دم آواز ماری, نعمت ابو چلے گئے, نعمت ابو چلے گئے. میں ایک دم بستر سے جیسے اٹھ کر آیا تو آپ یقین جانیے, ایک برابر میں لیٹے ہوئے آدمی ہو, کسی کی روح جسم سے نکل رہی ہو تو مختلف قسم کی آوازیں بھی تو آتی ہیں نا. میں تو سو رہا نہیں تھا. نہ ان کی ہچکیاں بنی, نہ ان کی سانس کے اکھڑنے کا پتہ چلا, نہ ان کی روح قبض کرنے کا پتہ چلا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کہا تو وہاں جا کر لیٹ اور میں جا رہا ہوں. یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی روح. اور موت کا وقت کتنے پیار سے چلے گئے. اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے معصوم بچہ, گناہوں سے پاک صاف بچہ سو رہا ہے. آج تک ابھی تک وہ چہرے کا منظر ہی نظروں سے جا ہی نہیں رہا. اس کو سوچ سوچ کے رونا آ رہا ہے کہ ابو کتنے پیارے تھے, کتنے معصوم سے. زندگی میں ایک رعب تھا, ابو کا ایک ڈر تھا, ایک ڈر اور خوف تھا. کبھی ابو کے منہ کو ہم نے ایسے بھی ہاتھ نہیں لگایا. میں نے ابو کا منہ کبھی ایسے نہیں پکڑا. ڈر تھا, عظمت تھی. لیکن جب مر گئے تو میں بار بار ان کے منہ کو ہاتھ لگا رہا تھا. میں نے کتنا پیارا چہرہ ہے, کتنا پیارا چہرہ ہے, ایسا معصوم چہرہ, ایسا پیارا چہرہ. یہ سنانے کا مقصد یہ ہے, میں نے اپنے اکابرین کے مشورے سے یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ایک اچھے رخ پر گزاریں گے نا تو ایسی موت آئے گی انشاءاللہ. ہم بھی اگر اپنی زندگیوں کو اچھے رخ پر, اعمال, اخلاق, کردار, میں ان کی زندگی کے اور حالات بھی انشاءاللہ سناؤں گا, تو گزاریں گے تو انشاءاللہ موت بڑی اچھی آئے گی. پھر موت کی سختی سے نہ گھبرائیے گا. میں نے مرتے ہوئے دیکھا اپنے ابا کو, ان پر کوئی موت کی سختی نہیں تھی. ان پر کوئی موت کی سختی نہیں تھی. وہ بڑے آرام سے رخصت ہو گئے. میں نے کہا نا مجھے وہاں سلایا, خود وہاں سے روانہ ہو گئے. میں گھر والوں سے کہہ رہا تھا ابا نے مجھے وہاں سلایا اور خود روانہ, بتا کر بھی نہیں گئے, ایسے خاموشی سے نکل گئے. تو بھائی نیک لوگوں کی موت ہوتی ہے. بہرحال دنیا سے تو سب نے جانا ہے, دنیا سے تو سب نے جانا ہے. جانے والے کی زندگی سے, اس کی موت سے سبق لینا یہ اصل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب موت کی فکر, موت کی تیاری نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.